स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम फ़लसफ़े और अदब के हवाले से मुख्तसर सी बातचीत करेंगे और इस सिलसिले में रूस के मशहूर नावल निगार फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के दो बड़े मशहूर नावल जुर्म व सज़ा यानी क्राइम एंड पनिशमेंट और इडियट अहमक, इनके बारे में बात करेंगे। और बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इशा खिज़र वट्टू। इशा, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। आपके साथ हम ज़्यादातर माजी में तो जो प्रोग्राम करते रहे वो ख़ास फ़लसफ़े के हवाले से थे, फ़लसफ़ा क्या है और फ़लसफ़े की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस क्या हैं, उसकी शाखें क्या हैं। उस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पहले तो हम आज बात करेंगे अदब और फ़लसफ़े के हवाले से, लेकिन मैं दोबारा से आपका मुख्तसर सा तारुफ़ भी करा दूं क्योंकि आप काफ़ी दिनों के बाद इस प्रोग्राम में आ सकी। उसकी एक वजह यह भी थी कि बीच में ये जंग का माहौल बन गया और हमारी जो स्टूडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला था वो रुक गया। हम ये फैसिलिटी अपनी यूनिवर्सिटी के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो इशा खिज़र वट्टू बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाती हैं। इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए फ़लसफ़े में माफ़ कीजिएगा एमफिल किया है फ़लसफ़े में। इसके अलावा वो एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ा रही हैं आजकल। इशा, बहुत शुक्रिया। और मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि अदब और फ़लसफ़े का आपस में क्या ताल्लुक़ है? सबसे पहले तो फ़िलासफ़ी इज़ नॉट एन आइसोलेटेड फील्ड या एन आइसोलेटेड डिसिप्लिन एट ऑल। फ़िलासफ़ी, जैसे मैंने हमारे बिल्कुल पहले एपिसोड में बात की थी कि इट्स इन आवर एवरीडे लाइव्स एज़ वेल। तो लिटरेचर हमारी एवरीडे लाइव्स या लोगों की इंटरनल जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी बेस्ट रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। तो थ्रू लिटरेचर हम काफ़ी फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ जो अगर हम नॉन फिक्शन या ऐसे के तौर पे पढ़ें तो हमें बहुत मुश्किल लगें, उनको हम काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं या उनसे रिलेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तोयेव्स्की, अगर कोई हमें जो अभी देख रहा है वो इनसे वाकिफ़ नहीं है, वो कहेगा इतना मुश्किल नाम, रूस के 19th सेंचुरी के, इनसे हम क्या ही रिलेट कर पाएंगे। बट हिज़ वर्क इज़ टाइमलेस क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी टाइमलेस है। वो कैरेक्टर या वो सेटिंग टाइमलेस नहीं है, द फ़िलासफ़ी रिप्रेजेंट्स वो आइडियाज़, वो टाइमलेस हैं। उसके अलावा किसी को अगर हम बताएं डायरेक्ट क्योंकि ये तरीक़ा ज़िंदगी में सही है या ये आइडिया सही है या गलत है, तो एक पर्सनल बायस आ जाती है बीच में, या पीपल टेंड टू गेट वेरी डिफेंसिव ऑफ द आइडियाज़ जो उन्हें बचपन से पता हैं या जो उन्होंने वैसे ही ज़िंदगी में सुने सुनाए आइडियाज़ पकड़ के रखे हुए हैं। तो अगर वो हम लिटरेचर या इवन फिल्म के थ्रू दिखाएं तो उसमें से सबकॉन्शियसली भी यू स्टार्ट टू रिलेट विद इट, यू स्टार्ट टू सी बियॉन्ड द सरफेस एंड बियॉन्ड योर ओन बायस। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनके इश्यूज़ बेशक वो किसी भी और सेटिंग में हो डिफरेंट, वो हमसे रिलेट कर पाते हैं क्योंकि फ़िलासफ़ी जो है वो टाइमलेस है उसकी, नॉट द कैरेक्टर्स। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ ख़ुद भी दोस्तोयेव्स्की को, और मैं जो कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ अमूमन उनमें दोस्तोयेव्स्की के कोई नावल में ज़रूर शामिल रखता हूँ। और एक उनका जो बड़ा मशहूर नावल है ब्रदर्स कारामाज़ोव, जो एक तरह से आखिरी नावल था उनका, उसकी जो कॉपी मेरे पास पड़ी है उसमें फ्राइड की इंडोर्समेंट लिखी हुई है और वो इसको साइकोलॉजी के हवाले से देखता है। और इसी तरह फ्राइड ने किसी जगह पे लिखा हुआ है कि हम साइंसदान, हम जो साइंसी अंदाज में काम करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं कोई शायर पहले से वहाँ पे पहुँच चुका होता है। तो मैं समझता हूँ दोस्तोयेव्स्की की एक अहमियत ख़ासकर ये भी है कि और अदब की कि ये फ़लसफ़े को, सोच को साइकोलॉजी के साथ, जज्बात के साथ, या मैं यूँ कहूँगा कि फ़लसफ़ा दिमाग की अगर एक ब्रांच है तो अदब दिमाग के साथ दिल को भी शामिल कर देता है। Absolutely, yes. आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आज जो हम बात करने जा रहे हैं फ्योदर दोस्तोयेव्स्की के बारे में, इसलिए भी करना चाह रहे हैं कि मेरी नज़र में इनके जो नावल हैं, कहानियाँ हैं, वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम हैं। आप पाकिस्तान के माशरे को समझना चाहते हैं तो दोस्तोयेव्स्की के नावल को और इनकी कहानियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा नाज़रीन को मुख्तसर सा बता दूँ दोस्तोयेव्स्की की ज़िंदगी के बारे में भी। दोस्तोयेव्स्की अपने जवानी के दिनों में बहुत इनकलाबी थे। वहाँ पर जो रूस में एक ज़बरदस्त जाबराना
ज़ार शाही निज़ाम और बादशाही निज़ाम मुसल्लत था, वो उसके ख़िलाफ़ इनकलाबी जदोजहद का हिस्सा थे और उन्हें मौत की सज़ा हो गई। और वो ऐसे खड़े थे दीगर इनकलाबियों के साथ और गोली मारी जा रही थी सबको। उस ज़माने में बंदूक पुराने तरीके की होती थी, गोली भरते थे फिर गोली चलाते थे। इनसे पहले 3-4 इनकलाबियों को गोली मारी जा चुकी थी। जब तक इनकी बारी आती को 2-3 सेकंड बाकी थे, घोड़े पर एक पैगाम रसां पहुंच गया बादशाह की तरफ से कि इनको माफ़ किया जा रहा है। उसी लम्हे उनको मिर्गी का पहला दौरा पड़ा। और ये जो मिर्गी है, इसके हवाले से उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट में भी बात की है। और इडियट तो शुरू ही यहाँ से होता है कि एक आदमी है, उसको फांसी की तरफ ले जाया जा रहा है, उस पर आप बात करेंगी। बाद में दोस्तोयेव्स्की ने अदब तो बहुत जानदार तख्लीक किया, लेकिन वो एक तो बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ चले गए। वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। ऑर्थोडॉक्स जो एक फ़िरका है ईसाइयत के 3 बड़े फ़िरकों में से एक, और रूस और बाज़ यूरोपीय मुल्कों में जिनको फार्मर यूगोस्लाविया भी कहा जा सकता है, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स फ़िरके की ज़्यादा तादाद पाई जाती है। तो वो उनके जो मजहबी नज़रियात हैं वो बहुत गहरे नज़र आते हैं उनकी कहानियों के अंदर। इसी तरह वो रूसी शॉविनिज़्म का भी शिकार हो गए थे। उनके अंदर ना एक रूसी कौम परस्ती और ज़ार शाही एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी। सेंट्रल एशिया से लेके उधर पोलैंड और यूक्रेन तक पे उनका कब्ज़ा था, बाल्टिक्स पे भी उनका कब्ज़ा था। तो वो जो मज़लूम कौमेती थी रूसी सल्तनत की, उसके ख़िलाफ़ भी कुछ तासुबात रखते थे। इसलिए जब बोल्शेविक इनकलाब आया तो नौजवानों का एक हिस्सा था जो कह रहा था कि टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की वगैरह को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन लेनिन, ट्रॉट्स्की जो अहम रहनुमा थे इनकलाब के, उन्होंने इस टेंडेंसी के ख़िलाफ़, रुझान के ख़िलाफ़ जदोजहद की मज़ामीन लिखे। तो खैर ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ दोस्तोयेव्स्की का। पहले शायद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इडियट के बारे में। हमें इडियट की कहानी बताएं। सबसे पहले तो जो आपने बात की ना कि उनका मजहबी रुझान इट वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स, यानी वो कटर क्रिश्चियन थे वी कैन से। तो उसमें ये बात बहुत ज़रूरी है कि फिर भी उनके व्यूज़ ऐसा नहीं है कि किसी एथियस्ट को अपील ना करें या किसी मुस्लिम को अपील ना करें, दे स्टिल रिमेन सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल। ये बहुत फैसिनेटिंग बात है एंड दिस शोज़ द डेप्थ ऑफ हिज फिलोसॉफिकल वर्क। एंड आपने इंट्रो बहुत अच्छा कराया एंड एनीबडी हु wants to get familiar with his work, उसको पता होना चाहिए कि जिस मिज़री, जिस सफ़रिंग के बारे में वो लिखते हैं, वो किसी आर्म चेयर पे पुरसकून जगह बैठ कर नहीं लिखते। ही हैज़ विटनेस सफ़रिंग फर्स्ट हैंड एंड काफ़ी ब्रूटल हद तक, मौत से 2-3 सेकंड दूर होना एंड देन गेटिंग अ न्यू लाइफ दैट चेंजेस अ पर्सन इनसाइड आउट। एंड इसी तरह एपिलेप्सी से रिकवर करके स्विट्ज़रलैंड के रिहैब से वापस आ रहे हैं हमारे प्रिंस मिश्किन, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द इडियट। वहाँ ट्रेन में उन्हें 2 शख्स मिलते हैं, जिसमें एक रोगोजिन है जो कि इज़ अनदर मेन कैरेक्टर ऑफ द बुक। तो वो बाद में रशिया वापस आते हैं, तो वो एक फ़ैमिली के साथ रहते हैं, दी पेंशन्स, उनके साथ उनके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो देयर सॉर्ट ऑफ अपर क्लास फैमिली। तो एक बंदा जो आ रहा है sort of an outsider जो काफ़ी देर रिहैब से वापस आ रहा है एंड देन वो हाई सोसाइटी में है एंड उसके व्यूज़ उस मटीरियलिस्टिक, उस यूटिलिटेरियन सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है। ही डजंट केयर अबाउट वेल्थ, ही पुट्स कंपैशन बिफोर एनीथिंग एल्स, चाहे उसका फ़ायदा हो उसमें या ना हो। तो वो उन्हें थोड़ा इडियोटिक लगता है, हैंस द इडियट। उसके अलावा देयर इज़ नस्ताशिया एज़ वेल। इनका एक सॉर्ट ऑफ लव ट्रायंगल सीन भी चल रहा होता है बिटवीन रोगोजिन एंड देन मिश्किन एंड नस्ताशिया। तो वहाँ रोगोजिन रिप्रेजेंट करता है डार्क सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन को एंड मिश्किन प्योर कंपैशन, प्योर सेल्फलेस लव को रिप्रेजेंट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड काफ़ी फ़िलोसॉफिकल इवेंट्स डू टेक प्लेस इसके बीच में। देयर इज़ अ कैरेक्टर इगलट हु इज़ नाहिलिस्ट, जो सुसाइड अटैम्प्ट भी करता है एंड देन उसकी सुसाइड अटैम्प्ट फेल हो जाती है तो ही इज़ रिडिक्यूल्ड फॉर इट। तो उसके अलावा डीप डाउन वो चाहता है कि कोई तो मुझे समझने वाला हो, लेकिन ऊपर से वो बहुत सख्त और ब्रूटल बनता है। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स हु आर वेरी डीप, बट मेन स्टोरी के एंड में ये होता है कि नस्ताशिया रन्स अवे विद रोगोजिन एंड रोगोजिन जो है वो मिश्किन से फिर भी जेलस होता रहता है बिकॉज मिश्किन हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ सेल्फलेस कंपैशन, कीप्स ऑन मीटिंग हर एक्सेट्रा।
تو وہ اس جیلسی میں مشکن کو ہی آلموسٹ کلز ہم اینڈ تھریٹنز ہم اے لاٹ آف ٹائمس, بٹ پھر بھی مشکن از کائنڈ ٹو روگوزن ایز ویل. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ روگوزن کلز نستاشیا اینڈ مشکن کو دوبارہ ایپیلیپسی ریلیپس ہو جاتا ہے. کنٹریبیوشن اس کی مینلی یہ ہوتی ہے کہ واٹ سورٹ آف اے ورلڈ ڈو وی لیو ان. جی, اور ان سنجیدہ باتوں سے ہٹ کے اس میں ایک جو بڑا مزے کا سین تھا, منظر تھا, میں اس کو پڑھ کر بہت ہنسا اور آج تک ہنستا ہوں, کہ وہ مشکن ایک دفعہ گیا ہے اس سے ملنے کے لیے, ڈیٹ کے لیے, اور وہ دیر سے آ رہی ہے اور وہ سو جاتا ہے وہاں پہ, اور سوچ بعد میں اٹھ کے کہتا ہے کہ انتظار کا اس سے اچھا حل اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سو جاؤ. اچھا, ایک جو اس کا آغاز ہے وہ بیسیکلی اس کا ایک اپنا تجربہ ہے. اور مجھے سمرسٹ مہم کی بات یاد آ رہی ہے, جو انگلینڈ کے بہت مشہور ناول نگار تھے 20ویں صدی کے شروع میں, بہت بڑے ادبی نقاد مانے جاتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ دنیا میں 2 بڑے ناول نگار ہیں, یا تو وہ ٹولسٹائی ہے یا دوستویسکی ہے. اور یہ کوئی دوستویسکی ہی لکھ سکتا تھا اس بارے میں کہ ایک آدمی جسے آپ پھانسی گھاٹ لے کے جا رہے ہیں, جسے آپ مارنے کے لیے جا رہے ہیں بروٹل طریقے سے, اس کے آخری چند لمحے کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ منظر آپ, اور جب میں نے یہ ناول پڑھا تو میں بالکل ہل گیا تھا. مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ دوستویسکی خود اس سلسلے سے گزرے تھے, مجھے بعد میں پتہ چلا. پھر میں نے جب دوبارہ اس ناول کو پڑھا تو میں نے خاص اس کے آغاز کو پڑھنے کی کوشش کی. تو کیسا لگا آپ کو جب آپ نے اس ناول کو پڑھا؟ وہی واقعی پہلے تو کوئی بھی پرسن جو ایک بہت کمفرٹیبل لائف میں, وہ شاید اتنی زندہ یا اتنی ریلیونٹ سفرنگ بیان شاید نہ ہی کر پائے, جتنا بھی بڑا لٹریری فگر ہو وہ پرسن. ہی ہیز ایکسپیرینس دس فرسٹ ہینڈ. اینڈ اس کے علاوہ اس فادر واز اے ڈاکٹر, تو ان کا آئی تھنک فیملی کوارٹرز جو تھے وہ ہاسپٹل کے اندر تھے. تو ایون ایز اے چائلڈ ہی ہیز ایکسپیرینس وہ ڈیزیزز سے لوگوں کا مرنا, اینڈ وہ ایک ہاسپٹل انوائرمنٹ والی سفرنگ. تو وہ سنس چائلڈہڈ چلتا آ رہا ہے. دیٹ از وائی دا سفرنگ ہی پریزنٹس از ویری را. اینڈ جو کیریکٹرز ہیں, جیسے ابھی کرائم اینڈ پنشمنٹ کی آپ بات کریں گے, تو اس میں بھی جو پروٹیگنسٹ ہے, ہی از ناٹ این اینجل یٹ وی سمپتھائز ود ہم. تو آئی ووڈ سے کہ براڈلی یہ آئیڈیا بھی دوستویفسکی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ نو میٹر ہاؤ کرول اے پرسن از, نو میٹر ہاؤ وکڈ ایول وائل وی تھنک اے پرسن از, everybody deserves a little sympathy. اس کے علاوہ ہماری آج کل کی یوٹیلیٹیرین سوسائٹی, جس میں فائدہ بھی بہت دیکھا جاتا ہے, ابھی ہماری تو کیپٹلسٹک سوسائٹی بھی ہے, بلکہ لیٹ کیپٹلزم کے بہت ہی ہاررز چل رہے ہیں آج کل. اس میں ایک اور چیز کمپیٹیونیس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں فائدہ دیکھتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. اپنے فائدے کے علاوہ 99% لوگ 99% کام نہیں کرتے. یہاں دوستویفسکی تھرو دا ایڈیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ مشکن از ویری کائنڈ, ہی از سیلف لیس. اینڈ ایون جب وہ منی انہیریٹ کرتا ہے تو پیپل کلیم کہ گروپ آف بینڈٹس ایون گورنمنٹ سے, کیونکہ ہمارا بھی حصہ ہے اس میں, وہ دے دیتا ہے. اینڈ دین وہاں پہ پینشن فیملی کی وہ جو لیڈی ہوتی ہیں, شی از اوفینڈیڈ بائی دس ایکٹ. اس کی مٹیریل چیز سے ڈسٹینس ہونا از اوفینسو ٹو اے سوسائٹی دیٹ از سو ڈرنک آن مٹیریلزم. تو what I was saying is that کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ مشکن کی کائنڈنیس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہی از کائنڈ ٹو نستاسیا, اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہی از کائنڈ ٹو روگوزن, اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے. یٹ ہی از کائنڈ. اینڈ یہ بھی دکھایا جاتا ہے, اگر ہم اینڈز اور مینز والی بات کریں, کہ اینڈز ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے کائنڈنیس کے. جیسے اس کے مینز بہت نوبل ہیں, اس کے مینز بہت ورچوئس ہیں, وہ بہت سیلف لیس کمپیشنیٹ مینز ہیں, بٹ اینڈ chaotic, always chaotic. وہ کائنڈ ہو کے مصیبت میں پھنس رہا ہے, yet he doesn't stop being kind. اور یہی شاید اس ناول کا عنوان بھی کچھ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایڈیٹ کون ہے, مشکن یا معاشرہ. اس حوالے سے کوئی آپ اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جو ایڈیٹ نہیں بھی ہیں, جو خود کو بہت ہی, جیسے وہ نائلسٹ فگر کی اگزامپل لے لیں جو اس میں ہے, ویری ینگ گائے اینڈ ہی سیز کہ دنیا میں کیا ہے, I want to die and all that. سفر وہ بھی کر رہا ہے, سفر وہاں کی ایرسٹوکریسی بھی کر رہی ہے, سفر روگوزن بھی کر رہا ہے, سفر نستاسیا بھی کر رہی ہے, سفر ہمارا ایڈیٹ بھی کر رہا ہے. بٹ دین اس سفرنگ میں وچ ون از دا نوبلر سفرنگ. دوستویفسکی کا یہ آئیڈیا بھی آئی تھنک از ایویڈنٹ ان آل آف ہز ورکس کہ سفرنگ تو کانسٹنٹ ہے,
وی ہیومنس تھنک کہ اوکے ہم نے اے سی ایجاد کر لیے ہیں ہم سکون میں رہیں گے, ہم نے جہاز بنا لیے ہم سکون میں رہیں گے, ہم نے اے آئی بنا لیا, ہم نے مورٹیلٹی کی بھی ٹیکنالوجی نکالی, ہم بہت سکون میں رہیں گے. بٹ سفرنگ کریپس ان نو میٹر واٹ. ایک مسئلہ ختم ہوگا دوسرا آ جائے گا. اینڈ اگر ہم فرض کریں کہ زندگی کے سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ آ جائے گا بورڈم کا. دین ول بی بورڈ. تو یہ بھی ہے کہ سفرنگ تو ہے ہی, لیکن دین سی کہ آپ مشکن کی طرح سفر کرنا چاہتے ہیں یا روگوزن کی طرح سفر کرنا چاہتے ہیں. واٹ از دا نوبلر سفرنگ ہیئر؟ اور میرے خیال مشکن کو سمجھنے کے لیے جو دوستویسکی کے مذہبی نظریات ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ مشکن در حقیقت ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کی شبیہ کہہ سکتے ہیں آپ, یا ان کو ریکریٹ آج کے دور میں کیسے کیا جا سکتا ہے, ان کی تعلیمات پر چلتے ہوئے کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور اسی طرح برادرز کرامازوف میں بھی وہ جو 3 یا ایک طرح سے 4 بھائی ہیں, ایک ان کا بھائی ہے جس کو ناجائز اولاد قرار دیا جاتا ہے اس ناول میں, اس میں بھی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے جو سب سے نوبل ہے وہ بھی ایک طرح سے مشکن کی ہی نئی فارم میں, اور یا یہ کہہ لیں کہ جو دوستویسکی کی نظر میں حضرت عیسیٰ کا شبیہ ہے, ان کا جو تصور ہے اس کو آج کے دور میں کیسے اپنایا جا سکتا ہے اس کی ایک شکل ہے. اور کسی حد تک آپ کو یہ مذہبی نظریات کرائم اینڈ پنشمنٹ پہ بھی نظر آئیں گے. اس پہ اب تھوڑی سی بات کر لیں. یس آف کورس. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوستویسکی سے کیسے متعارف ہوئیں, اور میں بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیسے متعارف ہوا. اوکے, میرا تو فلاسفی میں کافی ینگ ایج سے انٹرسٹ تھا. دا فرسٹ philosophical fiction work that I read was The Stranger by Albert Camus, and I read it when I was 16. تو اس میں مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ٹین ایج از دا ایج جہاں آپ کو لگتا ہے اوکے the world revolves around you. تو when you read a book like that and you read اس کا last paragraph, I've quoted it in a lot of my essays too جو آپ نے بھی پڑھے ہوئے ہیں, تو you realize کہ اوکے maybe we don't matter as much as we'd like to think we do. تو اس کے بعد پھر اٹ سورٹ آف ٹرانزیشن ٹو کافکا, اس کی میٹامورفسس, ٹرائل ایکسیکٹرا. اینڈ دین کیونکہ دوستویفسکی کا کام ان کے کاموں سے والیوم میں کافی بڑا تھا, تو اٹ واز فرسٹ اے بٹ اسکیری, کیونکہ اتنی بڑی کتاب. دا اسٹرینجر آپ نے دیکھی ہے 70-80 پیجز, 100 کچھ ایڈیشنس میں. ٹرائل میٹامورفسس بہت چھوٹی کتابیں ہیں. تو اس ایج میں اتنی بڑی کتاب, میں نے پہلی کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھی تھی. آئی تھنک موسٹ پیپل ہو ریڈ دوستویفسکی اسٹارٹ ود کرائم اینڈ پنشمنٹ. تو اتنی سمجھ نہیں ہوئی تھی آنیسٹلی تب. دین ایک کورس میں آپ ہی نے وہ کی تھی, اٹ واز سوشل تھاٹ مے بی, آئی ڈونٹ ریمبر دا کورس نیم, پر آپ نے اس پر ایک اسائنمنٹ کی تھی. تب ان مائی یونیورسٹی ڈیز میں نے اس کو دوبارہ پڑھا. دین اٹ اسٹارٹیڈ ٹو میک ایون مور سینس. تو تیسری بار بھی میں اب پڑھنا چاہتی ہوں, تو تیسری بار پڑھ کے دیکھوں گی تو آئی تھنک آئی ول لرن اے لاٹ آف نیو تھنگس فرام اٹ. جی, میں دوستویسکی سے متعارف ہوا. ستار طاہر صاحب ایک صحافی تھے, بہت پڑھے لکھے انسان تھے. ان سے میری ملاقات ہو گئی 1990-91 کی بات ہے. میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا, گورنمنٹ کالج لاہور میں, سرگودا سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا. میں اور میرے ایک بچپن کے بہت اچھے دوست ابھی بھی ہیں, توقیر احمد, وہ ابھی کینیڈا چلے گئے ہوئے ہیں. تو ہمیں کتابیں وغیرہ پڑھنے کا شوق ہو گیا. ہم انارکلی جاتے تھے, پرانی دکانوں کی کتابیں, وہاں پرانی کتابوں کی دکانیں تھیں, وہاں سے خریدتے تھے. اسی دوران ایک اور دوست ہیں عاصم محمود سرگودا سے, بچپن کے کلاس فیلو, انہوں نے ہمیں ستار طاہر صاحب سے ملوایا. وہاں سے ہمیں دوستویسکی کے بارے میں پتہ چلا, اور انہوں نے ہمیں نصیحت یہ کی کہ تم اسی ترتیب سے دوستویسکی کو پڑھو جس ترتیب سے اس نے ناول لکھے. پہلے اس نے کہانیاں زیادہ لکھیں. وہ مجھے یاد ہے گیمبلر سے میں نے شروع کیا اور میں برادرز کرامازوف تک آیا, اور یہ پھر میں نے BA کے دنوں میں کر لیا. اور عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ دوستویسکی کے پہلے 40, 50, 60, 70 صفحے بہت مشکل ہوتے ہیں. وہ پٹ آف کر دیتے ہیں آپ کو, لیکن بعد میں آپ کو گریب کر لیتے ہیں, آپ نکل نہیں سکتے اس کے سہارے سے. برادرز کرامازوف میں بھی شروع کے آئی تھنک 500 پیجز میں کچھ نہیں ہوتا. نتھنگ ہیپنز, نتھنگ سگنیفیکنٹ ہیپنز, کوئی ایسا کانفلکٹ ریزولوشن نو, جسٹ مور لائک اے کیریکٹر انٹروڈکشن اینڈ گوئنگ ڈیپر اینڈ ڈیپر ان دا کیریکٹرز. یہ ایسے ہی ہے, وہ بہت ہی اسکیل ناول ہے.
لیکن میرے خیال سے جو ایک طرح سے سب سے زیادہ جلدی آپ کو گرپ کر لیتا ہے وہ کرائم اینڈ پنشمنٹ ہے, ایبسلیوٹلی یس, کیونکہ اس میں ایک نا ڈراما بھی ہے, سسپینس بھی ہے کافی سارا. برادرز کرامازوف میں بھی پھر بعد میں سسپینس آتا ہے, آپ ذرا جاسوسی ناول کی طرح اس کو پڑھنے لگتے ہو. اور یہ میرے خیال دوستویسکی کی نا ایک بہت اچھی خصوصیت ہے کہ وہ اتنی ساری چیزیں ایک ساتھ کر لیتا ہے. اس کی جو اسٹوری ٹیلنگ ہے اس میں اتنے ٹرنز اینڈ ٹوسٹس ہیں, اور پھر وہ جن ڈیٹیلز میں جاتا ہے. عمومی طور پر بھی یہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ روسی ادب تھا جو اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں جاتا تھا. اس سے پہلے یہ روایت موجود نہیں تھی. مثلا انہوں نے کسی کے گھر کو دکھانا ہے, اگر وہ غریبوں کا گھر ہے تو فرنیچر کیسا ہے, میز پہ پڑا کپ کیسا ہے, کپ کے کونے ٹوٹ گئے ہیں یا نہیں ٹوٹے ہیں, اور اس پہ جو پھول ہیں وہ نیلے رنگ کے ہیں یا پیلے رنگ کے ہیں. اور وہ ان تفصیلات کے ذریعے سے ایک ایسی تصویر قائم کرتا ہے, آپ پہنچ جاتے ہو 19ویں صدی والے روس کے اندر. سب سے جو خوبصورتی ہے, اور میرا ابھی تک میں کر نہیں سکا ہوں دوستویسکی کی وجہ سے, ایک شہر جو میں دیکھنا چاہتا تھا اور ابھی تک بھی نہیں دیکھ سکا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ ہے سینٹ پیٹرسبرگ. جس طرح کا سینٹ پیٹرسبرگ وہ کریٹ کرتا ہے, اور پھر جس طرح کا کنٹری سائڈ وہ کریٹ کرتا ہے, وہاں کے گاؤں کی لائف. اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جیسے ترگنیف, اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بورژوازی کے بارے میں بڑا اچھا لکھتا ہے. ٹالسٹائی بھی کافی حد تک, اس کے جو ناول ہیں دو بڑے مشہور, وار اینڈ پیس یا اینا کارینینا, تو وہ ایک بورژوازی کی لائف کو بہت اچھے طریقے سے دکھاتا ہے. دوستویسکی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ وہاں کی جو بورژوازی کہہ لیں یا اپر کلاس, اس وقت تو لینڈ لارڈزم زیادہ تھا, ان لوگوں کی زندگی کو بھی اتنی ہی خوبصورتی سے دکھاتا ہے, اتنی ہی کمپلیکیشنز ہیں اور اتنی ہی ماسٹری کے ساتھ دکھاتا ہے. اور غریب لوگوں کی زندگی کو بھی, اس کی میزری کو آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کا تعلق کس طبقے سے ہے. اور انٹرنل کانفلکٹس بھی ایکسٹرنل کے علاوہ, کیونکہ کسی لوور کلاس کے اپر کلاس کے مسئلے چل رہے ہیں, دوست کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, لو ٹرائنگل میں مسئلے چل رہے ہیں, دیٹ از ویری ویل ڈپکٹیڈ. لیکن جو انٹرنل مسئلے جیسے کرائم اینڈ پنشمنٹ از دا بیسٹ ایگزامپل آف دیٹ, بہت بیوٹیفلی, ان فیکٹ یو سورٹ آف فیل ٹرانسپورٹیڈ ان دا ورک اینڈ دا سیٹنگ, اتنے بیوٹیفلی اینڈ اتنے ان ڈیپتھ وے میں وہ دکھائے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پہلے میں تھوڑی اس کی کہانی بھی بتا دوں. اس کی کہانی ناظرین یہ ہے, ایک راسکولنیکوف ینگ نوجوان ہے جو اب ادب کی دنیا میں ایک حقیقی کردار سا بن چکا ہوا ہے, کچھ اور دیگر شیکسپیرین کریکٹرز کی طرح. اس کی ایک تھیری ہے, ایک فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسے انسان کو مار دیا جائے جس کا زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے, اور اس کے مارنے سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. اور وہ نیپولین سے لے کے اور تمام بڑے تاریخی کرداروں کے حوالے سے اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور خود یہ کرتا ہے. اسے پیسوں کی ضرورت ہے, وہ ایک ایسی بوڑھی عورت کو جان سے مار دیتا ہے جو لوگوں سے چیزیں خرید کے لے لیتی تھی اور پیسے سود وغیرہ پہ دے دیتی تھی, اور اس کا نہ کوئی بچہ تھا نہ کوئی رشتہ دار تھا, بوڑھی تھی, ویسے بھی مرنے والی تھی. اور اسی دوران وہ اس گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی کو مار دیا اس تھیری کے باوجود. اور اس کے علاوہ اس ناول کے کردار تو بہت مشہور ہیں, لیکن سونیا جو ایک طرح سے اس کی گرل فرینڈ ہے, وہ بہت غریب گھر سے ہے, اور وہ پروسٹیٹیوشن کی طرف چلی جاتی ہے تاکہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ دوستویسکی کے کرداروں میں ہمیشہ جو اہم کردار ہوتے ہیں, ایک ڈرنکرڈ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ وہ سونیا کا والد ہے, اور وہ جو ڈرنکرڈ ہے وہ ایک اچھے سٹیٹس پہ تھا, پھر وہ نیچے گر گیا ہے. اور یہ بات درست ہے کہ روس کے اندر شراب نوشی, بلکہ پورے یورپ میں ہی شراب نوشی بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اس کردار کے ذریعے وہ ہمیشہ بہت فلسفیانہ باتیں کرتا ہے اور معاشرے کے تضادات کو وہ نمایاں کرتا ہے. خیر, اس کے بعد وہ آخر میں پکڑا جاتا ہے, اور ساری جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ سزا کیا ہے. راسکولنیکوف نے جو جیل میں اسے سائبیریا بھیج دیا جاتا ہے, جو جیل میں اس نے 12-14 سال گزارنے ہیں, وہ سزا ہے, یا جو ضمیر اس کو چوکے لگا رہا ہے, اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے, وہ سزا ہے. یہ ممکن ہے کہ ہم سزا کاٹ کے آ جائیں, ہمیں کوئی گلٹ فیل نہ ہو, تو سزا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آخر میں پھر سونیا اس کو بائبل دیتی ہے, اور اس کو جو سفرنگ ہے اس سے نجات کا ذریعہ مذہب کو بنا کر پیش کرتا ہے دوستویسکی, جس کی وجہ سے اس پہ تنقید بھی کی جاتی ہے بعض سیکولر یا ایتھیسٹیکل حلقوں کے حوالے سے. اور اس ناول میں جو مزے کی بات ہے ایڈیٹ کے حوالے سے,
جو میں ستار طاہر صاحب نے نصیحت کی وہ یہ تھی کہ پہلے کرائم اینڈ پنشمنٹ پڑھنا ہے, پھر ایڈیٹ پڑھنا ہے, اور پھر بردر کرامازوف پڑھنا ہے, اور یہ ایک طرح سے سیکول ہیں ایک دوسرے کا. کچھ آپ کو نا پلاٹ سملیرٹی بھی نظر آئے گی اگر آپ بار بار ان ناولز کے ساتھ انگیج کریں گے. میں چونکہ ہر سال ہی کرتا ہوں, ان کو پڑھانا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو, تو آپ کو کچھ ایک جیسی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, پہلی ریڈنگ میں نہیں نظر آتی. خیر, اس میں یہ ہے کہ راسکولنیکوف کو مرگی کے دورے نہیں پڑھ رہے, جو ایڈیٹ میں اور بعد میں آپ کو بردرز کرامازوف میں بھی نظر آئیں گے تھوڑے سے. یہاں پہ اس کو نا وہ کیا اس کو کہنا چاہیے, مجھے وہ ورڈ نہیں یاد آ رہا, یعنی وہ مرگی سے پہلے والی ایک کیفیت ہے, وہ مختلف جو انسان پہ نا آپ اعصابی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو وہ پھر اس کے بعد مرگی آتی ہے. وہ بھی ایک جس اسکلفل طریقے سے دوستویسکی اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ کوئی میرا خیال اور نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ان میں سے گزرا ہوا ہے. بالکل, ان میں سے گزرا ہوا ہے. اور میرا خیال سب سے اہم بات جو کرائم اینڈ پنشمنٹ کی پاکستان کے حوالے سے ہے, اور ایسے بہت سے ملکوں میں جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے عام طور پر کہ 2-4 کے گلے کاٹ دو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہاں پر, اور یہ یورپ میں بھی بہت عرصہ یہ بحث رہی کہ جرم کو سخت سزاؤں کے ذریعے ختم کرنا ہے یا معاشرے کو بہتر بنا کے ختم کرنا ہے. مجھے ایک اس کا جملہ ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور یہ پہلی ریڈنگ سے مجھے یاد ہے. یہ غالباً میں نے 1991 میں یہ ناول پڑھا تھا. اس میں اس نے ایک جگہ, میں نے انگریزی میں پڑھا تھا اور اس کا اردو ترجمہ بھی بہت خوبصورت ہوا ہے. ایڈیٹ کو بھی بہت خوبصورت طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے, اور اب بردرز کرامازوف بھی ترجمہ ہو گیا ہے. میں نے اردو ترجمے میں یہ نہیں پڑھا, مجھے نہیں معلوم, لیکن پہلے 2 ترجمے بہت اچھے ہیں اردو میں بھی. تو اس میں ایک جملہ ہے, کرائم از اے پروٹیسٹ اگینسٹ دی ایب نارمیلٹیز آف دا سوسائٹی. کچھ ایسا ملتا جلتا ہے کہ جو جرم ہے وہ معاشرے میں موجود ناہمواریوں کے خلاف ایک احتجاج ہے. تو جب تک ہم معاشرے کی ان ناہمواریوں کو ختم نہیں کریں گے, ان وجوہات کو ختم نہیں کریں گے جو جرم کو جنم دیتی ہیں, تب تک جرم ہوتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جرم کے حوالے سے اور جرم کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ جو عام فہم سوچ ہے کہ جی لوگوں کو سخت سزائیں دو, پھانسیاں دے دو, سر عام پھانسیاں دے دو, اس سے کوئی مسائل حل ہو جاتے ہیں, ان کو یہ ناول ضرور پڑھنا چاہیے. اس لیے میں یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اس کو پڑھو, بلکہ میں کورس میں شامل کر دیتا ہوں. پاکستان کی آپ نے بات کی تو دا ایڈیٹ از آلسو ویری ریلیونٹ اس کانٹیکس میں, کہ اگر ہم بہت فرض کریں آج ہی عہد کرتے ہیں خود سے کہ ہم آج سے سیلف لیس ہیں, کائنڈ ہیں, اینڈ دین وی گو آؤٹ ان آر پاکستانی سوسائٹی, تو اس کا کیا پریکٹیکل نتیجہ ہوگا؟ میرا خیال یہ کسی حد تک جو بات چیت تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ خود کو ٹھیک کر لو, کرائسٹ لائک بن جاؤ اور مسائل حل ہو جائیں گے. تو آپ جو بات کر رہی ہیں اس کے طرف میں بعد میں آتا ہوں. یہ ایک تنقید دوستویسکی پر بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ چاہے نوبل سفرنگ کریں یا نہ کریں, یقیناً وہ جو ہماری نفسیات کو چھیڑتا ہے, جس طرح سے معاشرے کو, خاص کر اس میں معاشرے کی منافقت بھی دکھائی گئی ہے, وہ واقعہ بھی آپ شاید اس کا ذکر کریں گی. جی. لیکن یہ ایک کلیکٹیو سفرنگ سے نجات کا طریقہ نہیں ہے میرے خیال سے. دوستویسکی یہ تو نہیں کہتا کہ آپ جدوجہد مت کرو, لیکن اگر اس سوچ کو آپ حتمی نتیجے تک لے کے جائیں تو وہ یہی بنتی ہے کہ جدوجہد کا فائدہ نہیں ہے, ایک نوبل سفرنگ کے ذریعے خود کے لیے ریڈیم یور سیلف, ریڈیمپشن کا کنسیپٹ ہے, کیونکہ دوستویسکی الٹیمیٹلی مذہب کی طرف چلا جاتا ہے. تو اور سفرنگ کے حوالے سے بھی فلسفے میں اور ادب میں بہت زیادہ بات چیت ہے. یہ درست ہے کہ شاید ہم سفر کرتے رہیں, لیکن کچھ سفرنگز ہیں جو جیسے ابھی غزہ میں ہیں, جو یوکرین میں ہے. کچھ سفرنگ ہے کہ مجھے جس سے میں پیار کرتا ہوں اس نے چھوڑ دیا ہے, میں اب اداس غزلیں پڑھ رہا ہوں, ایک وہ بھی سفرنگ ہے. ہیں دونوں سفرنگ, لیکن اس میں بہت فرق ہے. مجھے یاد ہے کہ اچانک یاد آ گیا کہ ایک دفعہ میری جو پارٹنر ہیں وہ
लेडी डायना के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही थी और मैं भी पास बैठा कुछ सुन रहा था, कुछ देख रहा था। तो उसमें वो लेडी डायना अपनी सफरिंग के बारे में बातचीत करती हैं। उससे चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के हवाले से एक ख़बर आई थी, एक खातून की तस्वीर थी और उसके बारे में ख़बर थी, ये 2010-11-12 की शायद बात होगी। उसके 6 या 7 बच्चे थे और वो अमेरिकी बॉम्बिंग में सारे बेचारे फौत हो गए, हलाक हो गए और वो उनकी कब्रों के पास खड़ी है और उसकी तस्वीर है, वो कोई नहीं बचा था। एक सफरिंग उसकी है। तो अगर आप उससे पूछोगे तो वो ये बोलेगी कि डायना की सफरिंग 1000 दफ़ा मुझे दे दो, मेरी सिर्फ एक लम्हे की सफरिंग के बदले में। तो सफरिंग के भी कई दर्जे हैं और इसको काफ़ी हद तक ग्लोरीफाई भी किया जाता है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सफरिंग को एलिमिनेट करने के लिए जदोजहद करें। कम से कम ये जो सफरिंग है, जंग है, गज़ा तो नहीं होना चाहिए ना। पहले भी फ़लस्तीन वालों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी, लेकिन ये नहीं थी। और ये कि दुनिया से जंग ख़त्म हो जाए, भूख ख़त्म हो जाए। कुछ इनफरादी सतह के ऊपर ट्रेजेडीज़ तो होती रहेंगी। आप दुनिया को कितना भी अच्छा बना लें, कोई एक्सीडेंट में फौत हो सकता है या कोई और हादसा हो सकता है, लेकिन कम से कम गज़ा के मुकाबले पे हत्ता कि आपको पाकिस्तान अच्छा लगना शुरू हो गया है, जितनी सफरिंग वहाँ पे, या यूक्रेन की तो पाकिस्तान में बात ही नहीं की जाती। अभी पुतिन ने बदतरीन हमला किया है कीव के ऊपर और उसमें भी बच्चे हलाक हो रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो रहे हैं। तो सफरिंग के भी कई दर्जात हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा जो अमूमन नौजवानों में मैं देखता हूँ, मेरी एक तालिबा ने ये भी बोला कि वो थीसिस करना चाहती है सफरिंग के ऊपर। उसके साथ भी मेरी थोड़ी सी ये बहस हुई, बातचीत हुई कि सफरिंग को जिस तरह से दोस्तोयेव्स्की पेश करता है वो आपको अच्छी लगने लगती है, ये दुरुस्त है, लेकिन इसको रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं, इस पर मज़ीद बातचीत करने की ज़रूरत है। खैर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक तो नाइलिस्ट हमेशा होते हैं दोस्तोयेव्स्की के नावलों में ना, सोशलिस्ट भी होते हैं, ठीक है, दोनों तरह के। नाइलिस्ट बड़े खूबसूरत करैक्टर हैं, इनके बारे में। और दूसरा, जो मुआशरे की मुनाफकतें हैं उनको वो बार बार एक्सपोज करता है। तो ये इडियट में इस हवाले से कुछ हमें बताएं। एक वाकया द इडियट में है दैट रियली स्टक विद मी, क्योंकि वो बहुत, मैं अपने इर्द गिर्द भी देखती हूँ, वो थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस में अगर हम एथिक्स की या सिंपैथी या एम्पैथी की बात करें तो उस हवाले से है। मिश्किन पेंशन फैमिली के साथ बहुत अपनी स्टोरी शेयर करता है। जब वो स्विस रिहैब में था तो वो उन्हें एक लड़की की कहानी बताता है, मरी नाम होता है उसका, कि वो भी नस्तासिया की तरह होती है, ओके, सोशली शेम्ड, उसको भी प्रोस्टिट्यूट ये वो कहा जाता है, उसके कैरेक्टर पे बात की जाती है। तो द लेडीज़ इन द फैमिली आर लाइक, हाय कितना गलत करते हैं उसके साथ। एंड देन द नेक्स्ट मिनट दे गॉसिप अबाउट नस्तासिया। जो उनके इर्द गिर्द है उनको वो नहीं नज़र आ रहा, जो एक स्टोरी में या फिक्शनल या काफ़ी एक दूर का वाक़या, उस पर दे आर ऑल रेडी टू सिंपथाइज एंड शन द पीपल हु शेम हर। तो ये एक बड़ा कॉमन तज़ाद है हमारे माशरे में भी, कि हम अगर टीवी पर किसी कहानी फ़िल्म में कुछ देखें तो हम कहते हैं कि बड़ा गलत हो रहा है, एंड देन रियल लाइफ में हम शायद खुद ही वो सेम गलत किसी के साथ कर रहे होते हैं, वेरी ऑफ्टन। और दोस्तोयेव्स्की के नावलों में ख़वातीन आपको प्रोस्टिट्यूशन करती हुई भी मिलती हैं। ये उस ज़माने में बहुत गुर्बत की वजह से आम बात होगी। और वही बात कि फिर आप देखें कि इनकलाब रूस के बाद, ठीक है, इनकलाब डीजनरेट होकर स्टॉलिनिज़म की तरफ चला जाता है, लेकिन तहकीक ये बताती है कि औरतों के हालात-ए-कार बहुत बेहतर हुए। और अभी जैकोबिन में कुछ अर्सा पहले एक मज़मून छपा था कि शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो गई थी सोवियत रूस में बनिस्बत इनकलाब से पहले के। ईशा, दोस्तोयेव्स्की के बारे में कई प्रोग्राम, कई टॉक्स की जा सकती हैं। मेरा ख्याल है इस मौके पर अब हमें इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि फ़लसफ़े से थोड़ा अदब की तरफ भी जाएं, अदब और फ़लसफ़े के हवाले से बात करें। और इस ज़िमन में दोस्तोयेव्स्की से अच्छा आगाज़ नहीं हो सकता। आखिर में नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि ना सिर्फ आप ये प्रोग्राम पसंद करेंगे, बल्कि आप दोस्तोयेव्स्की को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं बिलखसूस नौजवान नाज़रीन से ये कहूँगा कि दोस्तोयेव्स्की को ज़रूर पढ़ें,
تاکہ ہم پاکستان کے معاشرے مسائل کو بھی سمجھ سکیں اور ان مسائل کے حل کی طرف جا سکیں. آپ کا بہت شکریہ.